الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارے احکامات عطا فرمائے ہیں، اور قرآن کریم پورے عالم کے لیے ایک عظیم اور مقدس کتاب ہے، ایک معجز کتاب ہے، معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صرف مخصوص مدت تک کے لیے، مخصوص میعاد تک کے لیے یا مخصوص طبقہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معجزہ ہے، ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب کبھی ضرورت پڑے گی رہنمائی کی، جب کبھی حالات کٹھن ہوں گے تو گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی، آپ قرآن کریم کی طرف رجوع ہوں گے تو قرآن کریم آپ کو رہنمائی کرے گا، آپ کو راستہ بتائے گا۔ ٹھیک آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر، ہندوستان کے عوام کے اوپر، مائنورٹیز کے اوپر، تو ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مائنورٹیز کو کیا کرنا چاہیے، جو ظالمین ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان سے کس حد تک لڑا جا سکتا ہے، جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں اس میں کتنے گروپس ہیں، کون سا گروپ کس لیول کا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا مسلمانوں کا رویہ کیسا رہنا چاہیے، اور کون سا گروپ کس لیول کا ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا لیول اور مسلمانوں کا رویہ کیا رہنا چاہیے۔ قرآن کریم ان سب باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک مستقل سورہ ہے جس کو ہم سورہ ممتحنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہی حالات کو بتانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اولاً تو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نہ ماننے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایمان والوں کے سامنے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔
ہر جمعہ کو میں ٹاپک لے کے آتا ہوں، کوئی نہ کوئی اس کا عنوان ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے میری ایک سوچ ہوتی ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہمارا جو عنوان تھا کہ احتجاج ہمارا جمہوری حق اور ہمارے دین کے اندر بھی مشروع ہے، جائز ہے۔ آج میرا عنوان یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں، مسلمانوں کا سلوک اپنے برادر وطن کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قرآن مقدس ہمیں بتلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود فرماتے ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں انہی حالات کو لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم جو مجھے نہیں مانتے ہیں، برادر وطن ہیں، لیکن وہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ تمہارے دین کے بارے میں لعن طعن نہیں کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں تمہیں ملامت نہیں کرتے ہیں، تمہیں برا بھلا نہیں کرتے ہیں، اور تمہیں اپنے گھر بار سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک میں نے ان کے ساتھ نیکی کرنے سے تم کو نہیں روکا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ انصاف کا اور احسان کا معاملہ کرنے سے تم کو نہیں روکا ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو اور انصاف کرنے والوں کو اور نرمی اور بھلائی کا معاملہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک وہ کیٹیگری کے ہمارے برادران وطن ہے، ایک یہ گروپس ہے جو الحمدللہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی درجے محبت کرتا ہے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہر کسی تکلیف کے اندر ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہمارے ہندو برادران وطن آج یو پی اور دلی وغیرہ کی کڑکڑاتی ٹھنڈی کے اندر بھی ہر احتجاج میں، ہر جلوس میں، ہر پروٹیسٹ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہیں بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے تم کو ان لوگوں کے متعلق ایسا فیصلہ کرنے سے جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، تمہیں مرتد بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم کو اپنے گھروں سے بے گھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری حق شہریت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ساتھ ساتھ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، جو ان کے مددگار ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑی بڑی فیکٹری والے، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں بظاہر اپنی خاموشی کے ذریعے سے یا پھر فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان کے ساتھ تمہیں
قانونی جنگ لڑنا ہے اور قانون جہاں تک اجازت دے تمہیں جتنا قانون نے حق دیا ہے اس حد تک تمہیں جانا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیونکہ یہ ظالمین ہیں، ان کا ساتھ دینا بیکار ہے. تو میرے محترم دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں لوگوں کو، یہ ایمان والوں کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں، غیر ایمان والے جو ہمارے برادر وطن ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی، ان کے تذکرے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف دونوں گروپس کو الگ کر دیا. ایک وہ گروپ ہے جو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے، لیکن ایمان والوں سے دین کے معاملے کو لے کر الجھتا بھی نہیں ہے، ایمان والوں کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہے، ایمان والوں کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کفار کو، ایسے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور وہ لوگ جو دوسرے کیٹیگری کے ہیں، غیر مسلم ہیں، ایک تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی نہیں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جانی دشمن ہیں، مسلمانوں کے دین کے معاملے میں الجھتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو دین سے بے دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر واپسی کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی بات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حق کے شہریت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پلاننگ کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک نے فرمایا اولئک هم الظالمون، یہ ظالمین ہیں. تو یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم بالحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم ما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تمہاری پارٹی کے اعتبار سے، جاب اور بزنس کے اعتبار سے وہ تمہیں کتنے ہی اچھے لگتے ہوں، بھائی ہمارا بزنس ایسا ہے کہ ہمیں ایسے ظالمین کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے، یا ہم ایسی پارٹی جوائن کی ہوئی ہے کہ پارٹی کے لیول کے حساب سے ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں اور یہ سب بہانے نہیں چلیں گے. جو ظالمین ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو بھلے لوگ ہیں وہ بھلے لوگ ہیں. میں غیر مسلم بھائیوں کی بات کرتا ہوں. تو جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو برے ہیں وہ برے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اگر تم اپنی قوم میں بیٹھو گے، ان کی برائی کرو گے، پھر ان کے ساتھ جاؤ گے، وہاں ان کی اچھائی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں. تم لوگوں کے سامنے کیا بولتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تم ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کیا بولتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. تو یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. تو میرے محترم دوستو، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک سبق سے دینا چاہتے ہیں، اور ہم علماء کرام بھی بار بار آپ لوگوں تک بات یہ پہنچاتے ہیں کہ ہندوستان کی تقریباً 125-130 کروڑ آبادی میں سے مشکل سے 4-5 کروڑ ایسے ہیں جو مسلم مخالف ہیں، جو RSS کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، وشو ہندو پریشد کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اور ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی سوچتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، اور اکثریت کے اندر وہ ہمارے برادر بھائی ہیں جو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں. RSS کی پلاننگ سے، ان کی سوچ سے وہ متفق نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، ہمیں یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان سے قریب ہوں،
ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم ہرگز ان کے نام سے بدظن نہ ہوں. ان کا نام راہل بھی ہو سکتا ہے, کنہیا بھی ہو سکتا ہے, ان کا نام چندر شیکھر آزاد بھی ہو سکتا ہے, تو ہم ان کے نام سے ہرگز بدظن نہ ہوں. نام وہ ہندو کمیونٹیز میں ہے, ہندو برادری میں سے ہے, تو ان کے نام ہندو جیسا ہوگا. لیکن میرے محترم دوستو, امید یہ ہے کہ وہ ہندوتو سے نفرت کرتے ہوں گے, وہ راشٹرواد سے نفرت کرتے ہوں گے, قومواد سے نفرت کرتے ہوں گے, فرقہ پرستی سے نفرت کرتے ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ان سے قریب ہونا ہے اور ان کو ہم سے قریب کرنا ہے. دیکھو اب جو جنگ چھڑی ہے, یہ اہل اقتدار نے, اہل حکومت نے مسلمانوں کے اوپر جو حالات تنگ کیے ہیں اور اہل ہندوستان کے اوپر جو حالات آئے ہیں, یہ چند عرصے میں شارٹ وقت کے اندر زائل ہو جائیں گے, حالات سدھر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ایک عرصے دراز اس کے لیے درکار رہے گا, لمبے عرصے تک جد جہد کرنی پڑے گی, کیونکہ انہوں نے جو ہم پر حالات لائے ہیں یہ امیجیٹلی حالات نہیں آئے ہیں کہ صبح میں پلاننگ کی, شام میں ہم پر حالات آ گئے, یا رات میں پلاننگ کی, صبح حالات آ گئے. تقریباً 70 80 یا 90 سال کی ان کی محنت ہے, ان کی اس کے اوپر محنت ہے. اتنی لمبی محنت کرنے کے بعد اب جا کے یہ اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہر فیلڈ میں, ہر پوسٹ میں, ہر عہدے پہ اپنے کارکنان کا داخلہ کر دیا ہے, چاہے پھر وہ سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, یا چھوٹی کورٹ ہو, یا پھر لوک سبھا ہو, یا راجیہ سبھا ہو, یا پھر ہماری جو صدر جمہوریہ کی کرسی ہو. ہر جگہ پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آج سے نہیں, ایک عرصے دراز سے پلاننگ کر رہے تھے, اور قابل مبارک ہے وہ محنت جس کے پیچھے وہ تن من دھن کے ساتھ لگے رہے, اور ہم مسلمان غفلت کی نیند سوتے رہے. لیکن میرے محترم دوستو, اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے, اور دوسرا اپنے برادران وطن, آج بھی اکثریت ان سے مخالف ہے, اکثریت ان سے بدظن ہے. اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا, میں نے ایک انٹرویو کے اندر چندر شیکھر آزاد جو مسلمانوں کی حمایت کرنے کے جرم میں آج بھی جیل کے اندر بند ہے, دہلی جامع مسجد سے تقریباً 17 دسمبر کو انہوں نے احتجاج میں حصہ لیا تھا, جس کے جرم میں آج بھی جیل کے اندر بند ہے. تو ان کے گھر والوں سے پترکار نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں الزام لگایا جا رہا ہے, وہ دلت طبقے سے ہیں, کہ آپ کے بارے میں میڈیا والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. تو ان کی ماں اور ان کے بھائیوں کا جواب یہ تھا کہ ہم دلت ہیں, ہم دلت ہیں. ہاں, اگر ہمیں کوئی مسلمان کہے گا تو مسلمان کہلوانا ہم پسند کریں گے بنسبت ہندو کہلوانے کے. کتنی بڑی بات ہے. اور ایسا دلت ایک نہیں ہے, یہ چندر شیکھر آزاد لاکھوں کروڑوں دلتوں کا لیڈر ہے. ان کا لیڈر اور اس کے گھر والے بھگت سنگھ وغیرہ, بھگت سنگھ, کمل سنگھ, اس کے جو بھائی لوگ ہیں, ان کے یہ الفاظ ہیں میڈیا کے سامنے کہ ہم ہندو کہلانا پسند نہیں کریں گے, ہمیں کوئی مسلمان کہے گا تو ہمیں یہ ایکسپٹ ہے. تو میرے محترم دوستو, اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں, جن کے حالات کے اوپر نظر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان حالات کے اندر بھی ایک خوشبو کی مہک آ رہی ہے. اور خوشبو کی مہک کیسے آئے گی؟ ایسی آئے گی, اپنے آپ آئے گی. قربانی چاہے گی, اس کے لیے محنت کرنی لگے گی. محنت کیا کرنی ہے ہمیں؟ یہ حالات سے مایوس جو طبقہ ہے, ہمیں ان سے قریب جانا ہے, ہمیں ان کو اپنے قریب کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں, ہمیں ان کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہے. انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہم ان کے سامنے پیش کرتے رہیں گے, تو ان میں جو دریا ہے وہ دریا دور ہو جائے گی. ان میں مسلمانوں کو لے کر جو نفرتیں بھری ہوئی ہے, وہ نفرتیں دور ہو جائے گی. عوام تو عوام, جو خواص ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے. اور میرے محترم دوستو, حسن سلوک مینس ہمیں کوئی بڑا پروگرام نہیں کرنا ہے, ان کے پیچھے بڑی محنت نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دیا ہے, جس طریقے سے دیا ہے, جتنا دیا ہے, جس وقت, اس وقت کے حساب سے جو پاسبل ہو, اور جہاں کہیں بھی پاسبل ہو, ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے.
یہ ہماری تھوڑی سی محنت ہوگی، ہماری یہ تھوڑی سی محنت ہوگی، 5-10 منٹ 15-20 منٹ کی تھوڑی ہمارا وقت لگے گا، تھوڑی محنت لگے گی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان بندوں کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے اسلام کی نفرت اور مسلمانوں کی نفرت نکل جائے گی۔ آپ کو بھی بہت سی بار تجربہ ہوتا ہوگا، واقعات پیش آتے ہوں گے، کوئی مسلم غیر مسلم بھائی کہیں تکلیف ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، ہم نے اس کی تھوڑی سی تکلیف دور کر لیتے ہیں تو بیچارہ دل سے ہمیں اپنا بھگوان سمجھتا ہے، فرشتہ سمجھتا ہے۔ ابھی میں خود ہوٹل پہ جا رہا تھا، شیلپاڑا کی طرف، ٹریفک فل جام تھا، بات آئی بتا دیتا ہوں، ٹریفک فل جام تھا، مجبور رانگ سائڈ سے جا رہا تھا، دیکھا بڑے بڑے داڑھی والے پنڈت لوگ، سادھو لوگ لال کپڑے کے اندر ہیں، چھوٹی سی زین گاڑی ہے، بہت پرانی گاڑی تھی، دھکا مار، ایک گاڑی چلا رہا تھا، 3 دھکا مار رہے تھے، میرا ٹریفک جام ہے اور چاہے بڑی تکلیف میں ہے، گاڑی کا نمبر دیکھا تو جی تھا، میں سمجھ گیا کہ بہت دور کے کوئی مہمان ہیں، کہیں راستے میں اٹک گئے ہیں، ان کا یہاں کوئی جان پہچان والا ہے بھی نہیں۔ میں واپس آیا، واپس آ کے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تو بتایا ہماری گاڑی اچانک بند ہو گئی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے سائڈ میں لیجئے، آگے آیا A1 موٹر والا، وہاں پہ گیا، بیٹری وغیرہ لیا اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر، خیر 15-20 منٹ لگی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی الحمدللہ، جو پرابلم تھا اس کا جو پرابلم سالو ہو گیا۔ میرا محترم دوست، میرا صرف 10 سے 15 منٹ گیا تھا اس کے اندر، لیکن ایک تجربے کی بات کہتا ہوں، اور یہ اس کے لیے کہتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر، کہ ہمارا 15-20 منٹ ہم نے کسی غیر مسلم بھائی کے لیے خرچ کیا، لیکن امید یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے اسلام کی نفرت نکل جائے گی اور مسلمانوں کی ہمدردی اس کے دل میں سما جائے گی۔ جب بعد میں وہ لوگ سادھو لوگ جانے لگے، بڑے بڑی عمر کے تھے، سب سفید داڑھی والے اور لال وہ ان کا جو مخصوص پہنا ہوا، وہ فرشتہ اور کیا معلوم کیا کہنے رہے تھے، اور اپنے فوٹوز وغیرہ بتا رہے تھے کہ ہم نریندر مودی کے ساتھ، امت شاہ کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میرا نمبر لیے، بہت کچھ لیے، اور پھر بعد میں وہ مخصوص جو ہدیہ دیتے ہیں نا، انگوٹھی کا کچھ نگینہ دیتے ہیں، وہ مجھے دے کے گئے، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا۔ خیر، تو میرے محترم دوستو، یہ ایک چھوٹا سا میرا عمل تھا، اور آپ لوگ بھی الحمدللہ مجھے امید ہے کرتے ہوں گے، تو ہمیں اس کو اور زیادہ بڑھانا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم لاکھوں روپیہ ان کے پیچھے خرچ کر دے ہوئے، حالانکہ اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا، تم ان کے اوپر خرچ کرو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم ان کے اوپر خرچ بھی کرو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیا اسے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ایمان والوں سے بدگمان نہیں ہے، تو ان پر خرچ کرو اور ان کے دلوں کو جتنے کی کوشش کرو، جس حد تک بھی رہو، 5 منٹ دے کر، 10 منٹ دے کر، 15 منٹ دے کر، 15 روپیہ دے کر، 15,000 روپیہ خرچ کر کے، جس طریقے سے میرے محترم دوستو آپ کا یہ خرچ کرنا کبھی کبھی نماز پڑھنے سے، نوافل نماز پڑھنے سے اور نفلی حج عمرہ کرنے سے بڑھ جائے گا۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، اور میں جو بھی کر رہا ہوں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں 4 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل 40 مسلمانوں کے کوئی حالات آئیں گے ناگوار، تو یہ 4 ہمارے ہندو بھائی ان کے لیے بیچ میں دیوار بن جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہماری نیت رہے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا یہ خرچ کرنا بھی کارآمد ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں ایک تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمارے برادر وطن جو ہیں ان سے ہر طریقے سے اپنے اخلاق کے اظہار کے ذریعے سے ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ آج ہم مسجد میں بیان کرتے ہیں، ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی مسجد کے سامنے سے جاتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مسجد میں کوئی ملا ہوں گے، پاکستان سے آئے ہوں گے اور لوگوں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہوں گے، اس کے بیچارے کیا معلوم مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہ تو یہی سوچتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کسی مندر کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ اپنی سنسکرت وغیرہ کے اندر یا کوئی بھاشن وغیرہ دیتے ہیں، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ کاٹنے مارنے کی بات ہوتی ہوگی، حالانکہ وہ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی کہیں گائے مل جائے تو اس کو دانا کھلاؤ، اس کو گھاس کھلاؤ، یہ ثواب ملے گا، چڑیا کو کھلاؤ گے تو یہ ثواب ملے گا، اور چونٹی کو کھلاؤ گے تو یہ ملے گا، کبوتر کو کھلاؤ گے یہ ملے گا، لیکن ہم لوگ بدگمانی کے اندر کچھ اور سوچتے ہیں۔ ویسے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے بارے میں کچھ اور سوچتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ آپس کی دوریوں کو ختم کرنا ہے. جب تک یہ دوریاں ختم نہیں ہوگی تب تک یہ مسلم مخالف گروپ ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، دونوں طبقات سے، مسلمانوں سے بھی اور مسلمانوں سے ہمدرد جو مائنورٹیز میں ہیں، دلت ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ایس ٹی اور او بی سی وغیرہ ہے، جو مائنورٹیز کے اندر ہے، جو طبقات ہیں، ان میں سے ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی دوریوں کو ختم کرنا ہے. اور دوریوں کیسے ختم کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں ان سے اچھے تعلقات کو بنانا ہے. اچھے تعلقات کو بنانے کے بعد اگر ہو سکے تو اپنی مسجد کے اندر یا ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں مسجدوں میں لا کر ان کو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کو لے کر جو بدگمانی ہے، غلط فہمیاں لوگوں نے ٹھوس کے رکھی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں. اور آج کل تو یوٹیوب پہ بیانات ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اندر تقریباً یوٹیوب پہ بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں، تو ہم بیانات بھی سنا سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان کے کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جہاں کہیں کسی مسجد کے اندر مارنے اور کاٹنے کی بات کہی جاتی ہو. ہر جگہ اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو ہم آسانی کے ساتھ میں ان کو پورا بیان سنا سکتے ہیں، جب پوائنٹس کی باتیں ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں یہ سب باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو کیا ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. آج تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو روڈ پہ چلنے والا جو غیر مسلم بھائی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں. وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ تو آج بھی مغل دور کی تعریف کرتے ہیں، اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں. بھائی اس کو لا کے بتاؤ کہ ہم تو بھگوان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھگوان ہی سب سے بڑا ہے، جو پرمیشور ہے وہی سب سے بڑا ہے. تو وہ خود تسلیم کر لے گا کہ یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھگوان سب سے بڑا ہے، پرمیشور جو ہے وہی سب سے بڑا ہے، رام جو ہے وہی سب سے بڑا ہے. یہ باقی جو مورتیاں وغیرہ ہیں وہ تو رام کی، بھگوان کی، ان کے پرمیشور کے اوتار ہیں جو انہوں نے اپنے حساب سے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ نفع کا مالک ہے، یہ بارش کا مالک ہے، یہ غلہ دے گا، یہ بچہ دے گا. یہ اس کے الگ انہوں نے ایک شکلیں دی ہیں مورتیوں کے حساب سے، اگرچہ اسلام میں وہ صحیح نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ پرمیشور ایک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، رام ایک ہے جو سب سے بڑا ہے، اور بھگوان ایک ہے جو سب سے بڑا ہے. اور ہم بھی وہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ایک ہے اور وہی سب سے بڑا ہے. لیکن یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم ان کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے سے قریب کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تب یہ غلط فہمی دور ہوگی. وضو کرنے کا طریقہ بتاوے، وضو کرنے کے اندر جو سائنٹیفک جو فوائد ہیں وہ بتاوے. ہم وضو کیسے کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، چہرہ کیوں دھلتے ہیں، ہاتھوں کو ہمیں کیسے دھلنا ہے، ایسا کیوں نہیں دھلتے ہیں، ایسا کیوں دھلتے ہیں، وہ سارے اس کے فوائد بتاوے. ہم مسح کیوں کرتے ہیں کہ مسح کرنے سے کیا فوائد ہیں. لیکن پہلے ہم کو معلوم ہوگا تو نا. میں تو اس سے پہلے سال میں ایک بار وضو کے فوائد بتاتا ہوں اور ایک بار نماز کے بھی فوائد بتاتا ہوں. الحمدللہ تقریباً 3-4 سال سے کرتا آیا ہوں. انشاءاللہ جب باری آئے گی تو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں یاد رکھیں کہ ہاتھ ایسے دھلنے کے کیا فوائد ہیں، مسح کرنے کے کیا فوائد ہیں، نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہے، گھٹنوں کا ایسا پکڑنے کے کیا فوائد ہیں. ہم یہ سارے فوائد ان کو بتائیں گے. تو وہ اگرچہ نماز کی نیت سے نہیں پڑھیں گے لیکن نماز کیا طریقہ ادا کریں گے وہ جسمانی فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی. تو میرے محترم دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں ان ظالمین سے مقابلہ کرنا ہے، ان ظالمین کو اپنے پلاننگ کے اندر نیست نابود کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک ان ظالمین نے ہوش کے ناخن نہیں لیے ہیں. کل ہی وہ موٹا بھائی کا انٹرویو تھا، اس کے اندر صاف اس نے کہا ہے ابھی تک کوئی پیچھے ہٹ اس نے نہیں کی ہے. جو CAA یا NRC والا جو قانون ہے اس کو لوگ گما پھرا کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش ہے، باقی ابھی تک پیچھے ہٹ نہیں کی ہے اتنا پروٹیسٹ ہونے کے باوجود. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہمارے ان ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے جو دلی کی سڑکوں پہ اتنی خطرناک ٹھنڈی ہونے کے باوجود دن رات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں اپنی مردانگی کے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں اور ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں جو رات دن سڑکوں پہ بیٹھے ہوئی ہیں صرف اپنے ذاتی فائدے کے نہیں، ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے. تو میرے محترم دوست ہم بھی تو ہندوستانی ہیں، ہمیں بھی تو وہ فکر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر مرد مومن کو اور ہر ہندوستانی کو غیور بنا دے، بیدار کر دے، اور حکومت کی جو پلاننگ ہے مسلمانوں کے خلاف، ہندوستان کے آئین کے خلاف، اس کے خلاف ہر ایک کو آگاہ کر دے اور ہر ایک کو فکر مند کر دے. تو میرے محترم دوستو
بس ایک ہی پیغام ہے آج کا کہ ہم اپنے برادران وطن کو اپنے سے قریب کریں. اب اس کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے آپ خود سمجھ لیجئے. شادی کرنے سے پہلے یہ نہیں بتایا جاتا شادی کرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. وہ بندہ شادی کرتا ہے تو اس کے بعد خود اس کو سجنے لگتی ہے یا پھر بیوی مار مار کے اس کو سجا دی, اب تم کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو خود بچے بولتے ہیں کہ ابو اب یہ کرو, ابو یہ کرو. ایسا نہیں کہ شادی ہونے سے پہلے سب بتا جائے تمہاری شادی کرنی ہے, بیوی آئے گی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بچے ہو گئے اتنے مہینے کے بعد پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اسکول جائیں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کسی نے دیکھا کہ شادی کرنے سے پورا لفافہ کسی نے سسر جی نے دے دیا ہو کہ میری بچے کے ساتھ, میرے بچے کے پیدا ہونے بچوں کے ساتھ یہ کرنا ہے؟ نہیں, جو حالات آتے ہیں اس کے بندے وہ حساب سے بندہ چلتا رہتا ہے. تو میرے محترم دوست, تو خیر بس اتنا ہی ایک ہی میسج ہے آج کا کہ ہمیں اپنے برادران وطن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور یہ میرا نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر سورہ ممتحنہ 28 پارے میں ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا کیوں؟ جو ظالمین ہیں ان کے بارے میں بھی اور جو غیر ظالمین ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آخر میں جب تم ایسا کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو ظالمین کے حق میں ہے. میں مولانا سجاد نعمانی کا بیان سن رہا تھا تو اس کے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ان ظالمین کے حق میں ہے جو مسلمانوں کے ہمدرد نہیں تھے, مسلمانوں کو دین سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مسلمانوں کے گھر واپسی کی بات کر رہے تھے, مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, مسلمانوں کی شہریت چھیننے کی کوشش کر رہے تھے, اور مسلمانوں نے ان کے خلاف قانونی جنگ لڑی, اور اس کے بعد آہستہ 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 ان کا مجاز وہ بنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. کیا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں محبت کو ڈال دے گا. واللہ قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے. لیکن کب؟ اب حالات آئے بھی نہیں ہیں کہ ہم بولے رونا دھونا شروع ہو گئے کہ ابھی اللہ کی مدد اتنی جلدی نہیں آتی ہے, اللہ کی مدد اتنی جلدی نہیں آتی ہے. ہاں ہمیں دعا مانگنی چاہیے. دعا کون سی مانگنی چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہم دعا کیا مانگتے رہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ہمیں کافرین کے لیے آزمائش کا ذریعہ مت بنا. ہم کمزور ہیں, کمزور ایمان والے ہیں, کمزور جسم والے ہیں, کمزور ہمت والے ہیں, تو ہمیں امتحان کا ذریعہ مت بنا. بنا امتحان لیے ہوئے ہمیں کامیاب فرما. اگرچہ یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی ہے, کسی بچے کو امتحان دینا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا ہے. جب لکھتا ہے, پڑھتا ہے, امتحان دیتا ہے تب جا کر یہ کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ بھی ہے کہ امتحان کی چکی میں اللہ تعالیٰ پیسیں گے اور اس کے بعد پھر فلاح یاب کریں گے. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں پہلے بھی کہتا, سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے. اور یہ دعا کون مانگتا تھا؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. یہ واقعات کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جماعت کو لے کر. انہوں نے کیا کیے؟ کفار سے کیسا تعلقات کیے, اور جو کفار کے اندر ہمدرد لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, ان کے ساتھ ان کا بیہیو کیا تھا. یہ بہترین نمونے ہیں. میرے محترم دوستو, قرآن کریم کو پڑھیے, قرآن کریم کی آیات میں غور کیجئے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز یہاں سمجھائیں گے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة, کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اور ان ظالمین کے درمیان ایک وقت آنے کے بعد مودت ڈال دے گا, محبت ڈال دے گا. کیوں ڈالے گا؟ کیسے ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ قدیر, اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے. کفار کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانی دشمن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے.
مارنے کی تدبیریں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا, شہر سے بے شہر کر دیا, اخراج کر دیا, سب کچھ کر دیا. اتنے سخت قسم کے ظالمین بن کر بھی ایک وقت وہ آیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. آیا تھا کہ نہیں وقت آیا؟ فتح مکہ کے بعد وہ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ محبت کون ڈالا؟ واللہ قدیر, اسی اللہ نے. اچھا, ان کے جو پچھلے اعمال تھے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. تو میرے محترم دوستو, آج کا سبق یہ تھا کہ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے پھر دوسرا راستہ اپنانا ہے. قانونی حق ہمیں جو ملا ہے اس کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور قانونی جنگ ان سے لڑتے رہنا ہے. بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه